یہ ایکو بند ہو سکتی ہے جی؟ سیٹی بند کریں، ایکو بند کر کے اس کی آواز کھولیں جناب۔ دوستان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا اس آیت طیبہ میں خلاق عالم نے دو عظیم رشتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ انسان کے دو قسم کے رشتے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے روحانی رشتہ اور ایک ہوتا ہے جسمانی رشتہ۔ روحانی رشتے جیسے ہمارے استاد کے ساتھ ہے، پیر کے ساتھ ہے، صحابہ اکرام کے ساتھ ہے، اہل بیت کے ساتھ ہے، علماء کے ساتھ ہے، نبی کے ساتھ ہے اور اللہ کے ساتھ، یہ ہمارے سارے روحانی رشتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے جسمانی رشتہ، جیسا ہمارے والدین کے ساتھ، دوست احباب اور ساتھ ہمارے کزن، رشتہ دار، مامے، چاچے، یہ سب ہمارے جسمانی رشتے ہیں۔ جسمانی رشتوں میں بھی جو سب سے عظیم رشتہ ہے وہ ہے ماں باپ کے ساتھ تعلق، اور جو روحانی رشتے ہیں ان میں جو سب سے عظیم رشتہ ہے وہ ہے رب کے ساتھ تعلق۔ اس آیت میں ٹاپ آف دا لسٹ جو دو رشتے تھے ان کا ذکر کیا گیا کہ ایک تمہارا رشتہ اپنے رب کے ساتھ ہے، اس کا حق کیا ہے، کیسے ادا کرو گے اس کا حق؟ تو فرمایا اس کا حق یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے رب کریم کو وحدہ لا شریک مانو۔ وہ ذات میں، صفات میں وحدہ لا شریک ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، وہ مستقل بالذات ہے، اس کی ذات کا کوئی شریک نہیں، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، وہ مکان و مکینیات سے پاک ہے، وہ جہت سے پاک ہے، وہ ٹائم سے پاک ہے، وہ اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے، وہ اب، کب، تب، جب، ہر چیز سے پاک ہے۔ بس اس نے اپنا تعارف قرآن میں یہ کروایا۔ بہت سارے اور تعارف ہے، ایک یہ ہے اللہ نور السماوات والارض، فرمایا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ کیسا؟ بس یہ جنت میں جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ایسا۔ اب وہی تعارف جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، اسی کے مطابق ہمیں اپنے رب کو ماننا ہے۔ دوسری بات، علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مشکل امر تھا اس دور میں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جلوہ گری فرمائی تو اس وقت لوگ بتوں کو سامنے رکھ کے سجدہ کیا کرتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کو اٹھا دو، یہ بت ہیں تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں، اور تمہیں کوئی اور پسند آ جائے تو تم اس کو رکھ لیتے ہو، پہلے کو پھینک دیتے ہو، تو تمہیں شعور سے کام لینا ہوگا، اپنے رب کو سجدہ کرو۔ اور رب نے اپنے تعارف کے لیے جس کو بھیجا وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں کہ ایسے ماحول میں کہ جب وہ سامنے بت رکھ کے اس کو خدا تصور کر کے سجدہ کرتے تھے کہ یہ ہمارا خدا نظر آئے گا تو سجدہ کریں گے، ایسے ماحول میں ان لوگوں کے تمام تر سوچ اور فکر کو بدل دینا کہ رب کو مانو، بت کو اٹھا دو، کون سا رب جو نظر بھی نہیں آتا پھر بھی تم نے ماننا ہے، تو کہا ان کو سجدہ کرو۔ یہ بہت مشکل امر تھا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات اور شان عطا فرمائی کہ آپ کا جو چہرہ دیکھ لیتا تھا اس کو بھی سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہے۔ پھر معجزات جو جس نے کہا میرے محبوب پاک علیہ السلام نے وہ کر کے دکھایا ہے، بلکہ اتنے معجزات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان آپ فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اس کا مطلب اعلیٰ حضرت نے جو بیان کیا وہ یہ ہے، عشق کی دنیا میں اگر کسی کے کمالات گنتی میں آ جائیں، شمار میں آ جائیں، کاؤنٹنگ میں آ جائیں تو یہ بھی ایک عیب ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ نے آپ کو یہ عیب بھی نہیں لگنے دیا کہ آپ کی شانیں کوئی شمار کر لے۔ فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، کہ یا رسول اللہ آپ کی اتنی شانیں ہیں کہ ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آتی کون سی شان پہلے بیان کرے اور کون سی بعد میں بیان کرے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے یہ کمالات عطا فرمائے۔ اب جو میں بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسے ماحول میں کہ جب یہ کہا گیا کہ تم اپنے رب کو سجدہ کرو، اب ظاہر سی بات ہے وہاں دلیل بھی تو چاہیے تھی نا، تو اللہ نے وہاں پر اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی تصویر کو سامنے کر دیا۔ ماننا ان کو ہے، سجدہ رب کو کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیے بڑی، اب اس کو اگر ہم اپنے لہجے میں سمجھے تو ہم سمجھ سکتے ہیں
دیکھیے